السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج 27ویں شب ہے، یعنی شب قدر کی رات ہے۔ پیارے دوستو، جن لوگوں نے شب قدر کی رات کو نفل نماز پڑھی ان کا بیڑا پار ہو گیا، ان کی قسمت چمک گئی، ان کے لاکھوں کام بگڑتے بن گئے، ان لوگوں کی قسمتیں 7 آسمان تک پہنچ چکی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ہم آپ کو پورا نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ جو نفل نماز ہوتی ہے نا، اسے پڑھنے کا پورا طریقہ بتائیں گے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، چھوڑ کر مت جائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ ادھر چھوڑ کر جائیں، ادھر آپ لوگوں کے کام بگڑ جائیں۔ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب قدر کی آج وہ رات ہے، جن لوگوں نے بھی اس رات کو نفل نماز ادا کری ان کی قسمتیں چمک گئی ہیں، اور جن لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے یہ رات، وہ آخر تک اگلے سال تک پچھتائیں گے، اور کیا پتہ ان لوگوں کو یہ رات نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کو یہ رات نصیب ہے، میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ رات ملی ہے، تو اس رات میں سب سے زیادہ عبادت کیجیے گا۔ تراویح پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو 8 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، چاہے آپ 2 کر کے کر لیں، یا آپ 4 کر کے کر لیں، یا آپ لوگ 8 رکعت اکٹھی کی نیت باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو آخر میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس وظیفے سے آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے سارے مقصد پورے ہو جائیں گے، غریب ہیں امیر ہو جائیں گے، پیسے والے بن جائیں گے، روزی روٹی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بہت سارے بے شمار اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ملنے والا ہے۔ چلیے دوستو، اب آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں نیت کس طریقے سے کرنا ہے۔ شب قدر کی نیت سنیے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور ہاتھ جو ہے باندھ لیں گے، ہاتھ اس طریقے سے باندھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ثنا پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ ثنا کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس طریقے سے آپ لوگوں کو ثنا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف تو آپ کو یاد ہوگی، میں اگر نہیں یاد ہے تو میں آپ لوگوں کو 1 مرتبہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو سورہ قدر نہیں یاد ہے نا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کون سی سورہ پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کون سی سورہ پڑھنا ہے۔ یاد ہے تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ سورہ قدر کون سی ہے، سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ لوگوں کو یہ سورہ پڑھنا ہے، یہ یاد نہیں ہے تو ہم آپ لوگوں کو آخر میں بتائیں گے کہ اس کے بعد میں آپ لوگ کون سی سورہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد کون سی سورہ پڑھنا ہے آپ لوگوں کو؟ 25 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ رہی سورہ اخلاص، 25 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اب رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ رکوع کے اندر ہیں تو رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھنا یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ رکوع کے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے
اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنا آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ سجدے سے اٹھ جائیں، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو پھر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے پھر سے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگ سیدھے کھڑے ہو جائیے اس طریقے سے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ ایسے باندھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلی رکعت میں پڑھ کر بتا دیا ہے الحمد شریف کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ سورہ قدر بھی میں نے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یعنی پڑھ کر پہلی رکعت میں بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جو ایک سورہ اخلاص ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلی رکعت میں پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ رکوع میں چلے جائیے گا، اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 بار آپ لوگوں نے تسبیح پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ سجدے میں چلے جائیے اس طریقے سے، اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ لوگ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیے، اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ سجدے میں جائیے پھر سے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ لوگ تسبیح کہہ کر بیٹھ جائیے گا اس طریقے سے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تحیات آپ لوگوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں درود شریف پر آتی ہیں وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر جو اس کے بعد میں پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو سلام پھیر دینا اس طریقے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کی یہ نماز پوری کمپلیٹ ہو گئی۔ میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا نا ایسے ہی پڑھیں گے، چاہے آپ لوگ 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت کی نیت باندھ لیں یا 8 رکعت کی یا 12 رکعت کی نیت، جس طریقے سے آپ لوگوں کو صحیح لگے نا ویسے ہی آپ لوگ یہ نماز ادا کیجئے گا۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دلی جائز تمنائیں پوری ہو جائیں گی اس وظیفے سے۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ پھر آپ لوگوں کو 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ پوری یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ کہتے ہیں 33 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سورہ قدر یعنی لیلۃ القدر جو وہ بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو سورہ پڑھ کے ہی بتا دی ہے، یہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے 27 مرتبہ۔ اور ہم نے آپ لوگوں کی اسکرین پر بھی یہ سورہ لگا دی ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ پڑھنا ہے آپ لوگوں کو 27 مرتبہ۔ جو آپ لوگوں نے درود پاک 3 مرتبہ شروع میں پڑھا نا اس کے بعد میں آپ لوگ آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دلی جائز تمنا پوری ہو جائے گی، آپ کے لاکھوں بگڑے کام بن جائیں گے، آپ لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے،
آپ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ آپ لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا۔ آپ جس مقصد کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور ہاں یہ بات ضرور سنیے گا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شروع میں کہ سورہ قدر جن لوگوں کو یاد نہیں ہے تو وہ سورہ کون سی پڑھیں، کہ ان کو جو سی بھی سورہ یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں سورہ قدر کی جگہ، چاہے وہ چاروں کلوں میں سے کوئی سی ہو، الم ترا سے کوئی سی بھی سورہ ہو یاد آپ لوگوں کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ سورہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ سورہ نہیں یاد ہے، سورہ قدر یاد نہیں ہے۔ آج وقت بہت کم ہے اور 27ویں شب ہے، یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو سیکھ کر نماز ادا کر سکیں۔ شب قدر کی بہت قیمتی رات یہ ہے، آپ لوگ اسے ضرور ادا کیجئے، اس رات میں عبادت ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دلی جائز تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی والا جو بٹن آتا نا اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ چلیے دوستو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔